مشتبہ چیزوں پر کیا عقیدے کی بنیاد رکھی جاتی ہے؟ اب ہوا کیا، یہودی اس پہ خوش ہیں کہ ہم نے پھانسی دے دی، عیسائی کہتے ہیں پھانسی ہوئی تھی مگر اس کے بعد وہ اٹھا لیے گئے تھے، کتنے دن بعد، 3 دن بعد، 40 دن بعد، ان کے مختلف فرقوں کے مختلف عقیدے ہیں۔ قرآن بات صاف کرتا ہے اور قرآن کہتا ہے سرے سے سولی ہوئی نہیں ہے، دی نہیں گئی، دینا تو درکنار، چڑھائے ہی نہیں گئے، معاملہ مشتبہ ہو گیا تھا، لوگ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے بھی نہیں۔ اور ایک اور دلچسپ بات اس کی آئی ہے، انجیل میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑنے کے لیے جب رومی گئے ہیں تو انہوں نے جا کے پوچھا کہ مسیح کون ہے، تو انہوں نے کہا میں ہی ہوں۔ انہوں نے کہا وہی جو ناصرہ قصبے میں مسیح ناصری ہے وہ کون ہے، تو انہوں نے کہا میں ہی ہوں، تمہیں میں دکھائی نہیں دیتا، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ہی ہوں۔ تب جا کر انہوں نے انہیں کہیں پکڑا ہے، کیونکہ یہ انہیں جانتے نہیں تھے زیادہ لوگ، اور یہودی خود بہت سے نہیں جانتے تھے، اور اسی لیے اب بھی آتا ہے ان کی کتابوں میں کہ جب وہ پھانسی کے گھر میں داخل کیے گئے ہیں تو وہاں بھی سوال و جواب ہوئے کہ مسیح کون ہے، ہم تو اسے پہچانتے نہیں، کس کو سولی دینی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہے جسے سولی دینی، اور پھر معاملہ ان پہ مشتبہ ہو گیا۔ اس لیے قرآن اس بات کو آگے بھی ذکر کرے گا، اللہ نے بنایا ان الذین اختلفوا فیہ، اور جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے، یہودیوں اور عیسائیوں دونوں نے، فیہ اس کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پھانسی کے بارے میں جنہوں نے بھی اختلاف کیا، یا مسیح علیہ السلام کے بارے میں، لفی شک منہ، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہ شک میں ہے۔ شک سے مراد منطقی شک نہیں، یہ جو لاجکس پڑھتے ہیں نا منطق فلسفے والے، وہ تو شک کہتے ہیں اس چیز کو جو مساوی الطرفین ہو، دونوں طرف برابر ہو، یہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا۔ یہاں مطلب اللہ نے کیا کہا ہے شک کا، شک سے مراد مفسرین کہتے ہیں کہ ان الذین اختلفوا فیہ، اور جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں یہودی اور عیسائی، فیہ اس کے بارے میں، مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے سولی وغیرہ کے بارے میں، لفی شکن، غیر تحقیق شدہ بات کر رہے ہیں، ایسی بات کر رہے ہیں جس قول کی کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، کیونکہ شبے میں پڑ گیا تھا معاملہ، غیر مستند باتیں کر رہے ہیں، من ہو اس سے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب، یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کی کوئی اصل نہیں، سمجھے؟ ما لہم، نہیں ہے ان کے لیے، بہی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، الا اتباع الظن، الا مگر یہ کہ اتباع، یہ پیروی کر رہے ہیں کس چیز کی؟ الظن، گمان کی، شک کی، بس خیال ہے کہ ایسے ہوا ہوگا اور ایسے ہوا ہوگا، حقیقی علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ مسلمان بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اندر جا کے کیا ہوا، اتنا پتا ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ نے یہ فضل فرمایا کہ انہیں آسمان پہ اٹھا لیا اور قرب قیامت میں اللہ انہیں دوبارہ نازل کرے گا۔ اوپر نفی کر دی تھی اللہ نے 3 چیزوں کی، نہ 2 چیزوں کی، وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ مسیح علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا ہے اور نہ انہیں سولی دی ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں سے مراد کیا؟ یعنی نہ ان کے جسم کو سولی دی گئی نہ روح کو، بلکہ مجموعہ تھا نا، تو نہ اسے قتل کیا گیا نہ سولی دی گئی۔ پھر دیکھو وما قتلوہ یقیناً، اور یقیناً مسیح قتل نہیں ہوئے۔ قرآن پورے میں یقیناً کا لفظ صرف اس ایک مقام پر ہے، صرف ایک ہی جگہ اللہ نے کہا ہے یقیناً، اور وہ یہ مقام، کہیں پورے قرآن میں یقیناً کا لفظ نہیں، یقین کا لفظ ہے یقیناً۔ آپ یقیناً کا ترجمہ تو سمجھتے ہی ہیں، ہم اپنی گفتگو میں کسی سے کہیں کہ یقیناً یہ کام ہو جائے گا یا یقیناً یہ بات ہوئی ہے، تو شریف آدمی کی زبان پہ اعتبار آتا ہے کہ بات کو پکا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بس کافر ہی ہے جسے خدا کی بات پہ اعتماد نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا وما قتلوہ یقیناً، اور یقیناً عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل نہیں کیے گئے، اس کو مارا نہیں ہے، وما قتلوہ یقیناً، بلکہ ہوا کیا ہے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اسے اٹھا لیا اپنی طرف، اللہ نے اسے اٹھا لیا، رفعہ اللہ نے اسے اٹھایا ہے، الیہ اپنی طرف، اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ یہ ہے وہ عقیدہ
جس کی بنیاد یہاں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے، اور پوری امت کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے جسم اور روح وہ دونوں اٹھائے گئے اللہ کی طرف، اور قرب قیامت میں وہ نازل ہوں گے، اور ان کا رفع جسمانی طور پر ان کا اٹھایا جانا اور قیامت کے قرب میں ان کا آنا اتنا پکا عقیدہ ہے کہ اس کا منکر کافر ہے۔ اگر کوئی آدمی اس عقیدے کو نہیں مانتا تو کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ قطعی اور ضروری عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پہ اٹھائے گئے، جسم اور روح دونوں، اور وہ دونوں جسم اور روح واپس آئیں گے۔ آپ ذرا خود دیکھیے اس آیت کے ترجمے کو۔ لوگ کہتے ہیں، خاص طور پہ مرزائی حضرات، بل رفعہ اللہ الیہ، وہ قتل نہیں کیے گئے یقیناً۔ مرزائی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اپنی طبعی موت مر گئے، نیچرلی۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کے درجے بلند کر دیے۔ ہم کہتے ہیں صاحب یہ رفعہ اللہ، ہو کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے، یہ بھی تو سوچنا چاہیے۔ اوپر دیکھو، وما قتلوہ، اور اس کو ان یہودیوں نے قتل نہیں کیا۔ کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کے جسم کو یا روح کو؟ دونوں کو۔ وما صلبوہ، اس کو سولی پر یہودیوں نے نہیں چڑھایا۔ کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو، جسم کو یا روح کو؟ دونوں کو۔ پھر نیچے آ جاؤ، وما قتلوہ یقیناً، اور یقیناً اس سے قتل نہیں کیا۔ کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو، جسم کو یا روح کو؟ دونوں کو۔ بل رفعہ، بلکہ اس سے اٹھایا ہے اللہ نے۔ کس کو؟ دونوں کو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نا، یہاں پہنچ کے آخر کیا مصیبت پڑ جاتی ہے؟ یہ ہر جگہ باقی تو جسم اور روح دونوں ہی ہیں، بل رفعہ اللہ علیہ، بلکہ اس کی روح کو اللہ نے اٹھا لیا۔ اور ساری ضمیروں میں جسم کو بھی مان رہے ہو، یہاں پہنچ کر کے آئے، یہ ہے قطعی عقیدہ امت کا۔ اس لیے جو آدمی بھی اس عقیدے کو نہیں مانتا کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ اٹھائے گئے اور وہ اپنے جسم مبارک کے ساتھ دوبارہ آئیں گے اس دنیا میں، ان کا رفع اور ان کا نزول یہ دونوں قطعی ہیں، سمجھے؟ اس لیے اس آیت میں بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اٹھا لیا، یقینی اور قطعی عقیدہ ہونا چاہیے اور ہر مسلمان کا ہے۔ جی ہم اور یہ دو قوم کہتے ہیں کہ مسیح واپس آئیں گے، تو یہودیوں کے پاس ان کا مسیح کون ہے؟ وہ کس کو مسیح مانتے ہیں؟ یہ بات کی۔ اچھا کہنا کیا تھا وہ ذہن سے نکل کیا کہیں، یہ بھی نہیں اچھا بھائی، ایک بار پھر سے دیکھو، چونکہ بات ہے نا قطعی اور حتمی عقیدے کی، یہ مرزائی اس آیت کو بہت پڑھتے ہیں۔ پھر دیکھیے اس کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَوْلِهِ مِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، اور ان کا یہ کہنا کہ ہم نے قتل کیا ہے مسیح کو جو مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اللہ کے رسول تھے، وما قتلوہ، اور انہوں نے اسے قتل نہیں کیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو، وما صلبوہ، انہوں نے اسے سولی نہیں چڑھایا۔ تو ہو کی ضمیر کدھر گئی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ پھر نیچے آ جاؤ، وما قتلوہ یقیناً، اور یقیناً انہوں نے اسے قتل نہیں کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو نا، یا ان کی جسم کو یا ان کی روح کو؟ دونوں کو۔ بلکہ رفعہ اللہ، اللہ نے اسے اٹھایا ہے۔ کس کو؟ اور روح کو یا جسم کو؟ دونوں کو نا۔ یہاں پہنچ کے وہ کہتے ہیں نہیں، یہاں مراد روح ہے۔ ارے بھائی کس دلیل سے روح مراد ہے؟ اس لیے اگر کوئی اس عقیدے کو نہیں مانتا، ان کے رفع جسمانی اور ان کے نزول کا قائل نہیں ہے، ایسے لوگ کافر ہیں۔ اور ہاں یہ الگ بات ہے کہ کسی آدمی کا عقیدہ یہ ہو، اسے بھی غور سے سنو، کسی آدمی کا یہ عقیدہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھائے گئے اور دوبارہ دنیا میں آئیں گے قرب قیامت سے پہلے،
اور اپنے جسم مبارک کے ساتھ اٹھائے گئے اور اسی طرح نازل ہوں گے. یہ دونوں عقیدے اس کے ہوں، اور وہ یہ کہے کہ قرآن سے ثابت نہیں ہوتے، حدیث سے ثابت ہوتے ہیں، تو اس کی تکفیر نہیں کریں گے. ہم یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے عقیدہ مانتے ہو نا. وہ کہتے ہیں کہ عقیدہ مانتا ہوں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن سے نہیں حدیث سے ثابت ہے. تو ہم کہتے ہیں اچھا بھئی جو اس عقیدے کو مانتا ہی نہیں وہ کہتا ہے جی وہ کافر ہیں. ہم کہتے ہیں تم مسلمان ہو. ٹھیک، یہ علماء کا آپس کا اختلاف ہے کہ قرآن اس کی بنیاد بنتا ہے یا حدیث بنتی ہے. کچھ بھی ہو یہ علمی اختلاف، اس کو پھر بھی گوارا کیا جا سکتا ہے، مگر سرے سے جو اس بات کا قائل ہو کہ مسیح علیہ السلام اوپر اٹھائے ہی نہیں گئے اور قرب قیامت میں نازل ہی نہیں ہوں گے، وہ ان تمام احادیث کا بھی انکار کرتا ہے بھی، یعنی قرآن کا بھی اور ان احادیث کا بھی انکار کرتا ہے جو متواتر ہیں. اتنے صحابہ رضی اللہ عنہم اس روایت کے راوی ہیں کہ اتنے لوگ کبھی بھی جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے. سارے صحابہ رضی اللہ عنہ مل کے جھوٹ بولنے لگ گئے تھے علیہ باللہ اس عقیدے کے بارے میں. اس لیے قادیانیوں کا کیا فائدہ ہے؟ ان کا فائدہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی روح اٹھا لی گئی تھی، اور اس کے لیے وہ دلیل کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ وہ دلیل ایک اور جگہ سے لے کے آتے ہیں کہ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے اس پہ ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا ہے کہ رفعناہ مکانا علیہ، اور ہم نے انہیں بلند جگہ پر اٹھا لیا. وہ کہتے ہیں ترقی درجات وہاں مراد ہے، یہاں بھی ترقی درجات مراد ہے. ہم کہتے ہیں وہاں تو کوئی عقیدے کی بات نہیں بابا، وہاں تو ترقی درجات ہو سکتی ہے، یہاں تو یہودیوں کے ساتھ بحث ہو رہی ہے اور قرآن یقیناً کہتا ہے یقیناً ان کو قتل نہیں کیا گیا، یقیناً وصولی نہیں دیے گئے، یقیناً اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا ہے. یہ تو عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کی تائید ایک اور جگہ سے بھی ہوتی ہے، اور اس عقیدے کی تائید ایک اور جگہ سے بھی ہوتی ہے. آپ دیکھیے سورہ زخرف کو 26ویں پارے میں، پچیسویں پارے میں دیکھ لیجئے. 25ویں پارے میں سورہ زخرف ہے اور اس کی آیت نمبر دیکھیے 61. سورہ زخرف 43، بلکہ آیت نمبر اس کی 57 نمبر آیت جہاں سے رکوع شروع ہو رہا ہے. ملی؟ فلما ضرب ابن مریم، اور جب مثال دی گئی مریم کے بیٹے کی، مثلا مثال دی گئی اذا قوموں کا منہ یصدون، تو آپ کی قوم خوشی سے چلانے لگی. قرآن پاک میں جب یہ آیا کہ جو بھی اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے جہنم میں پھینکے جائیں گے، تو کفار مکہ نے کہا اچھا انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تو عبادت کرتے ہیں، انہیں کہاں پھینکو گے؟ یہ انہوں نے مسلمانوں پہ کیا اعتراض. اللہ نے فرمایا کہ جب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بات انہوں نے کہی اذا قوموں کا منہ یصدون، تو آپ کی قوم خوشی سے چلانے لگی. وقالوا آلہتنا خیر ام ہو، کہنے لگے یہ جو خدا کے شریک ہم بناتے ہیں اپنے بزرگوں کو، یہ زیادہ اچھے ہیں یا مسیح علیہ السلام زیادہ اچھے ہیں؟ ما ضربوہ لک الا جدلا، یہ جو نام انہوں نے رکھے ہوئے ہیں ان بتوں کے، یہ سارے کے سارے جھگڑنے کو ہیں، اور اصل حقیقت کسی بت کی کچھ نہیں. بل ہم قوم خصمون، بلکہ یہ تو لوگ ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں. ان ہوا الا عبد، اور جس کے بیٹے کی مثال دیتے ہیں وہ ہمارا بندہ، عبد ہمارا بندہ تھا. کون مراد ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. انعمنا، ہم نے انعام کیا علیہ ان کے اوپر، وجعلناہ، اور ہم نے اسے بنایا، کس کو؟ مسیح علیہ السلام کو. مثلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے واسطے ہم نے انہیں کھڑا کیا تھا، نبوت دی تھی. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً، اور اگر ہم چاہیں تو فرشتے اس زمین پر بھیج دیں، فی الارض، زمین میں، یخلفون، تمہاری جگہ فرشتے آ جائیں. یہ بھی ہو سکتا تھا. وَإِنَّهُ، اور وہ جو شخص ہے
کون؟ عیسیٰ علیہ السلام. لعلم للساعہ، وہ نشان ہے. لعلم، وہ نشانی ہے. للساعہ، قیامت کی نشانی ہے. وہ قیامت سے پہلے جو آنا ہے نا اس نے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ قیامت کے لیے نشانی ہے. فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، سو اس میں بالکل دھوکہ نہ کھانا. وَاتَّبِعُونِ، اور آپ انہیں کہیے میری بات مانو. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ بڑی سیدھی راہ ہے. دیکھا حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا نے کہا کہ یہ نشانی ہے قیامت میں آنے سے پہلے. اسی لیے دوسری جو قرات ہے نا اس میں وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ، علم کی بجائے علم ہے. علم سمجھتے ہیں؟ علم جھنڈے کو کہتے ہیں نا، محرم وغیرہ میں نکالے جاتے ہیں نا. محرم کے علم بڑے مشہور ہیں یار، یہی نا جھنڈا. وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ، اور وہ قیامت کا جھنڈا ہے مسیح علیہ السلام. جس طرح جھنڈے سے پتہ چل جاتا ہے، خبر مل جاتی ہے، اسی طرح مسیح علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ خبر ہے قیامت کی کہ اب بس اس کے بعد قیامت آنے ہی والی ہے، اب کوئی دنیا باقی نہیں رہے گی. سمجھے؟ یہ آیت ہے جو بتاتی ہے وہاں پہنچ کے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ مسیح علیہ السلام کیا ہیں؟ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اسے اٹھا لیا ہے اپنی طرف. اور رفع کے بعد اللہ تعالی نے اپنا کہا ہے کہ اللہ نے، اور الیہ میں الہ جو آ گیا نا تو اس سے بھی مراد وہ کہتے ہیں کہ یہ جو رفع ہوا ہے یہ جسمانی طور پہ ہوا ہے، جسم سمیت اللہ نے اٹھایا ہے. ایسے نہیں ہے کہ صرف روح اٹھا لی گئی ہو، ایسے نہیں ہے، بلکہ جسم اور روح یہ دونوں چیزیں اللہ نے اپنی طرف اٹھا لی ہیں. وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا، اور اللہ کیا ہے؟ غالب ہے، حکیمہ، بڑی حکمت والا ہے. دو نام اللہ نے اپنے ایسے ذکر کیے ہیں کہ جس میں سے پہلا نام اللہ غالب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو ایسے کر سکتا ہے نا. نام بھی وہ لائے ہیں جس سے خدا کے غلبے اور قدرت کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تعالی مکمل طور پر اس پہ قدرت رکھتا ہے، زبردست ہے، اس نے اٹھایا ہے. حکیمہ اور حکمت والا ہے. اب اٹھانے میں کیا کیا حکمتیں ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے. یہ جو مفسرین کہتے ہیں نا کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن ایک جگہ دوسری جگہ کی تشریح کر دیتا ہے، اس رفع کی اور قیامت کی نشانی ہونے کو تشریح اللہ نے وہاں ارشاد فرما دی ہے سورہ زخرف میں جو ابھی آپ نے آیت پڑھی. ٹھیک ہے، یہ ہے قطعی دلیل کہ مسیح علیہ السلام قرب قیامت سے پہلے آئیں گے. اور یہ عقیدہ ایسا قطعی ہے کہ امت ہر زمانے میں اس بات کی قائل رہی ہے کہ مسیح علیہ السلام کو اٹھایا گیا اور اس کے بعد وہ نازل ہوں گے. اور اس پہ اتنی احادیث ہیں کہ وہ تواتر کے درجے کو پہنچ گئی ہیں، اور متواتر حدیث کا انکار کفر ہے. سمجھے؟ متواتر حدیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے ہر زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اتنے راوی ہیں اس کے کہ اتنے لوگ جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے. شاید 30 یا 35 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب کے سب یہ کہتے تھے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو زندہ اٹھایا گیا اور قرب قیامت میں آئیں گے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہ سمجھ میں آئی؟ آگے دیکھیں. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں ہے اور جو کوئی ہے من اہل الکتاب، ان کتاب والوں میں جو بھی کوئی فرقہ ہے. کون ہے اہل کتاب؟ عیسائی اور یہودی دونوں. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور ان دونوں عیسائی اور یہودی جو بھی ہیں اہل کتاب میں سے، إِلَّا سو لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، یقیناً اس پر ایمان لائیں گے. ان جو ہے نا یہ قسمیہ ہے. اللہ نے اپنی قسم کھا کر کہا ہے کہ مجھے میری قسم ہے کہ جو کتاب والے ہیں، کتاب والے عیسائی یا یہودی، الا لیؤمنن بہ قبل موتہ، وہ یقیناً مرنے سے پہلے اس پر ایمان لائیں گے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو اتنے اس بات کے قائل تھے کہ وہ کہتے تھے یہودی اگر دیوار سے گرے اور فرش پہ پہنچ کے مر جائے تو اس وقفے کے دوران حضرت مسیح علیہ السلام سے دکھائے جاتے ہیں کہ وہ ایمان لائے.
اس آیت کی تفسیریں بہت سی ہیں. ایک تفسیر تو پہلے دیکھیے، اس میں پھر ضمیر کو حل کیجئے کہ ضمائر کدھر لوٹ رہی ہیں. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب جتنے بھی ہیں، سو إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، وہ اس پر ایمان لائیں گے. ہی کی ضمیر جو ہے نا وہ لوٹ رہی ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ ضمیر لوٹ رہی ہے اللہ کی طرف. سنتے جاؤ. وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کی اس بات پر ایمان لائیں گے سارے اہل کتاب قبل موت ہی، مرنے سے پہلے. یعنی جب اس کی موت کی وہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ اس وقت توبہ قبول نہیں ہو سکتی. تو جس طرح فرعون کے ساتھ وہ ہو گیا تھا نا آخری وقت میں، ایسے ہی ہر عیسائی اور یہودی کے ساتھ آخری وقت میں ہو جاتا ہے. توبہ اس کی قبول ہو نہیں سکتی، اور اللہ اس پہ سارا عالم واضح کر دیتا ہے کہ یہ ہیں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، جنہیں تم خدا کا بیٹا مانتے تھے، یا جنہیں تم مانتے تھے کہ تم نے سولی چڑھا دیا ہے. یہ دیکھ لو وہ ہے زندہ ہستی، اور مرنے سے پہلے وہ ایمان اس پہ لاتے ہیں اللہ کے اس قول پہ. ایک بات، کچھ مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ، اور اہل کتاب میں جو کوئی بھی ہیں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں قبل موت ہی، اپنے مرنے سے پہلے. یعنی اسے دکھا دیا جاتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عقیدہ تم لوگوں کو بتایا تھا، اس کو تم نہیں مانتے تھے، یہ دیکھ لو یہ ہے مسیح علیہ السلام. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں. دو باتیں. تیسری بات مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دونوں ضمیریں بہی بھی اور قبل موت ہی، یہ دونوں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لوٹتی. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں جو کوئی بھی ہے یہودی یا عیسائی، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ، وہ یقیناً ایمان لاتا ہے، ہمیں اپنی قسم ہے وہ ایمان لاتا ہے، بہی، مسیح علیہ السلام پہ، قبل موت ہی، اس کی مسیح علیہ السلام کی وفات سے پہلے. یعنی وہ ایمان لائے گا جو بھی اس وقت ہوں گے. مسیح علیہ السلام کے آنے کے وقت میں بھی جتنے بھی اہل کتاب ہوں گے، خواہ عیسائی ہیں خواہ یہودی ہیں، ہر کوئی ان پر ایمان لائے گا ان کی وفات سے پہلے. 3 رائیں ہو گئی. چوتھی بھی سن لو. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اہل کتاب ہیں، سو لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، وہ مسیح علیہ السلام پر ایمان لاتا ہے قبل موت ہی، اپنے مرنے سے پہلے. یعنی موت کے وقت اسے مسیح علیہ السلام دکھا دیے جاتے ہیں کہ یہ ہے جسے تم خدا کا شریک مانتے تھے، اور دوسروں کو دکھا دیا جاتا ہے یہودیوں کو کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اسے ہم نے اپنے پاس اٹھا لیا ہے، اور تم کہتے تھے تم نے سولی دے دی ہے. ہر کوئی ان پہ ایمان لائے گا. یہ چیز وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن. اب جیسے یہاں تفسیریں مختلف ہو گئی نا، اس میں شہید کا جو لفظ ہے اس کی تفسیر مختلف ہو گئی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، یکون علیہم، وہ اللہ ہوگا شہیدا، ان سارے یہودیوں اور عیسائیوں پر گواہ. اللہ اپنی گواہی دے گا کہ دیکھا میں نے تمہیں بتایا تھا کہ مسیح علیہ السلام کو سولی پہ نہیں چڑھایا، اور میں نے تمہیں بتایا تھا کہ شرک نہ کرو، آج ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی. اب بول. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بن جائیں گے ان پر، عیسائیوں پر، یہودیوں پر، کہ میں نے اپنے اللہ جو آپ نے پیغام دیا تھا سچی چیز پہنچا دی. 2 تفسیریں. وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن یکون، مسیح علیہ السلام بنیں گے علیہم، ان دونوں گروہوں پر، عیسائیوں پر بھی اور یہودیوں پر بھی، شہیدہ، گواہی دیں گے کہ اللہ عیسائیوں نے یوں جھوٹ بولا مجھے تیرے ساتھ شریک کرتے رہے، اور اللہ یہودیوں نے یوں جھوٹ بولا کہ مجھے انہوں نے پھانسی دے دی تھی، مجھے تو آپ نے اپنے پاس بلا لیا. سمجھ آئی؟ یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے مرزائی جتنے حضرات ہیں نا، یہ جو کچھ لکھتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے یہ جو تفسیر آج تم کر رہے ہو، اور تم یہ کہتے ہو کہ مسیح علیہ السلام کو پھانسی ہو گئی ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ دعویٰ تو 1890 کا ہے، اس کے بھی بلکہ بعد کا. چلو
اس 1890 سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تو 610 ہجری میں 610 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تقریباً. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا 630-36 میں. ایسے جتنے بھی وقت آپ کاؤنٹ کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے یہ 1890 تک آخر مسلمان قرآن پڑھتے رہے نہیں پڑھتے رہے, تفسیریں لکھتے رہے نہیں لکھتے رہے. کسی ایک مفسر نے بھی ان آیات سے یہ سمجھاؤ کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام انتقال کر گئے, خدا نے ان کی روح اوپر اٹھا لی تھی اور قرب قیامت میں وہ نازل ہی نہیں ہوں گے, یہ عقیدے کسی ایک مفسر نے بھی یہ سمجھ کے لکھا ہو وہ بتاؤ. یہاں پہنچ کے چپ ہو جاتے کہ جی ابن حزم نے یہ لکھا ہے. ابن حزم نے اگر فرض کر لو لکھا بھی ہے تو ابن حزم کا لکھا ہمارے لیے نہیں حجت. غلط نسبت کرتے ہیں جو کرتے ہیں, اور سب سے زیادہ خطرناک نسبت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی طرف کرتے ہیں, اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے متعلق کہ وہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے قائل تھے. یہ مالکی فقہا میں ایک صاحب نے نقل کیا ہے, لیکن کئی برس ہم اس جستجو میں رہے کہ کہیں سے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ثابت ہو جائے یہ قول. امام مالک رحمت اللہ سے کوئی ثبوت نہیں ملا. 600 سال بعد آ کے اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ یہ کہتے تھے تو اسے کیسے پتا چل گیا بھئی یہ کہتے تھے؟ آخر درمیان میں کوئی واسطے ہونے چاہیے نا. ہم کہتے ہیں امام محمد رحمت اللہ علیہ کہتے, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہتے, امام ابو یوسف رحمت اللہ کہتے. ہمارے پاس ان کی کتابیں بھی موجود ہیں, جو کچھ انہوں نے کہا آخر لکھا گیا اسی طرح تو ہم تک پہنچا ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے متعلق یہ نسبت ہی سرے سے غلط. اور باقی 13 صدیوں میں 12 صدیوں میں کوئی اس بات کا قائل نہیں ہوا جو اب یہ کہنا چاہتے ہیں. اور اچھا الیاذ باللہ استغفر اللہ, فرض کرو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا تو مرزائیوں سے پوچھو, پھر کہتے ہیں پھر ان کی جگہ جو قیامت کے قریب میں آنا تھا مرزا غلام احمد قادیانی آ گئے. چلو اب مرزا غلام احمد قادیانی آ گئے, یہ وہی مسیح ہے جس مسیح نے قیامت سے پہلے آنا تھا. بھئی انہوں نے تو آنا تھا دمشق میں, صحیح حدیث میں آیا. یہ ایسی مشکل ٹیڑھی حدیث پڑی کہ غلام احمد قادیانی نے لکھا حکیم نور الدین کو کہ حدیث میں تو یہ آتا ہے, اب میں نے دعویٰ تو کر دیا مسیحوں نے کہا حدیث میں یہ آتا ہے کہ وہ دمشق میں آئیں گے اور میں قادیان میں آیا ہوں, اب کیا جواب دوں؟ پھر اس کا جواب گھڑا ہے کہ دمشق جو ہے وہ مدینہ منورہ سے شمال کی پتہ نہیں کس جانب ہے, قادیان بھی اس کی جانب ہے, لہذا قادیان اور دمشق ایک ہی ہیں. ان سے کہا گیا کہ حدیث میں تو یہ آیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اس زمانے کے یہودی مسیح علیہ السلام کی مخالفت کریں گے. تو اس کا بالکل میرے زمانے میں جو میری مخالفت کرتے ہیں یہ سارے یزیدی اتباع, یزید کی طبیعت کے, یہ سب یہودی ہیں. انہیں کہا گیا کہ مسیح علیہ السلام تو آئیں گے 2 زرد چادروں میں, ایک اوپر ایک نیچے, اور تم قادیان میں آئے ہو زرد چادریں کی طرح. اس نے کہا بالکل زرد چادروں سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ایسی بیماریاں تھیں جن کا رنگ زرد ہو, اور ایک تو مجھے سینے کا بلغم ہے اس کا رنگ زرد ہے, اور نیچے ایک بیماری اور پیشاب کی ہے اس کا بھی رنگ زرد ہے. اچھا, لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے کہ منارت المسیح ہوگا اور اس منارے کے قریب وہ نازل ہوں گے مسجد میں. اب اس پہ آگے جب پھنس کے, پھنسنا تو ساری جگہوں پہ ہی تھا, اس پہ آگے پھر خط لکھا اپنے سارے مریدوں کے نام کہ چندہ جمع کرو, منارت المسیح بنانا ہے قادیان میں. اور 1902 میں جا کے وہ منارہ تعمیر ہوا. اندازہ کرو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسیح بعد میں آئیں گے, منارہ پہلے بنا ہوگا دمشق میں, اور یہاں یہ مسیح پہلے آ گیا اور منارہ چندے کر کے جمع بنا رہا ہے. کوئی تک ہے؟ اگر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا علیہ باللہ کوئی مان بھی لے انتقال ہو گیا تو غلام احمد قادیانی کے متعلق کوئی مانے گا کہ اسے نبوت مل گئی اور وہ مسیح تھے؟ اگر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو چکا ہوتا تو قرآن ایک لفظ نہ کہہ دیتا کہ فلاں جگہ اس کی قبر ہے. قرآن کہہ دیتا نا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا تو بات ہی ختم ہو جاتی.
قرآن نے 20 دلائل دیے ہیں کہ مسیح علیہ السلام خدا نہیں ہے، خدا کا بیٹا نہیں ہے، وہ تو پیغمبر تھے. اللہ نے یہ دلیل کیوں نہیں دے دی؟ آخر کہ اس پہ فلاں وقت میں انتقال ہو گیا تھا، لہذا ختم ہوئی بات. اس لیے فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور کوئی اہل کتاب میں ایسا نہیں ہے جو بھی ہے سو ان پر ضرور ایمان لائے گا اپنے مرنے سے پہلے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور مسیح علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً گواہ ہیں ان کے قیامت کے دن. تینوں قومیں، مسلمان بھی، عیسائی بھی اور یہودی بھی، انتظار کر رہے ہیں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا، حتیٰ کہ ہندو. اور وہ کہتے ہیں عیسائی کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی انتقال ہو گیا اور انہیں اٹھا لیا گیا اور قرب قیامت میں وہ نازل ہو جائیں گے. ہم کہتے ہیں سرے سے شہادت انتقال کوئی چیز ہوئی نہیں، زندہ اٹھائے گئے اور آ جائیں گے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ قیامت کے قرب میں ایک اور مسیح بھی آئے گا اور اس کا نام دجال ہے. ہیں یہ دونوں مسیح، نام ان دونوں کا مسیح ہے. ایک مسیح جو ہے وہ مسح کرنے سے ہے. مسح کا مطلب ہاتھ پھیرنا، چھونا. یا تو اس جبریل امین کے مسح سے یہ پیدا ہوئے اس لیے انہیں مسیح کہا گیا، اور یا یہ کہ یہ مسح کر دیتے تھے بیماروں کو اور بیمار شفایاب ہو جاتے تھے، اس لیے یہ مسیح ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. اور دوسرا مسیح جو ہے وہ سیاحت سے نکلا ہے کہ وہ پوری دنیا میں سیاحت کرے گا، گھوم جائے گا، اور وہ ہے دجال. اور وہ جو دجال ہے ہم کہتے ہیں اس نے بھی آنا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آنا ہے، اور جو پہلے آئے تھے وہ بھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے، دجال نہیں آئے. عیسائی کہتے ہیں نہیں، بس ایک ہی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا ہے. یہودی کہتے ہیں کہ مسیح اب آئے گا، اور وہ جو آیا تھا نا وہ مریم کا بیٹا جسے تم کہتے ہو علیہ باللہ، وہ دجال تھا، اسے ہم نے پھانسی چڑھا دیا، اور اب آئے گا مسیح. ہم کہتے ہیں اب جو آئے گا وہ دجال ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا بھر کے یہودی اس دجال کی مدد کریں گے. کیوں؟ یہ دونوں باتیں ٹھیک اپنی اس کی چولیں جگہ پہ فٹ بیٹھتی ہیں کہ یہودی کہتے ہیں اب آئے گا مسیح ہمارا نجات دہندہ. ہم کہتے ہیں وہ آئے گا لیکن وہ دجال ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، جسے پھانسی دی تھی وہ ایسا ہے، جو اب آئے گا ہم اس کی مدد کریں گے. یہی بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ یہودی اب آنے والے کی مدد کریں گے، وہ اسے اپنے مسیحا سمجھیں گے، اور حتیٰ کہ ان کی نسل مٹ جائے گی، ان سب کو قتل کر دیا جائے گا. یہ ہے چیز. اس لیے اللہ نے اس بات کو، عقیدے کو یہاں پر بالکل واضح کر دیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ چیزیں ہیں کہ دیکھو انہیں اٹھا لیا گیا، اور انہوں نے اپنے عقیدے کی بنیاد کس پہ رکھی ہے؟ مشتبہ بات پہ. ولیکن شبہ لہم ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے جو دلیلوں سے ثابت ہو. دلیل سے علم حاصل ہوتا ہے نا، یہ صرف ایک ایسے قول کی پیروی کر رہے ہیں جو بلا دلیل ہے، بس ان کے پاس کچھ نہیں. یہ شبہ انہیں پڑ گیا. سمجھ آئی؟ اب بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ چند ماہ پہلے اسرائیل سے فتویٰ نکلا کہ صرف مرزا لوگ ہی مسلمان ہیں. مجھ سے صرف وہ بات کیجئے جو ان آیات سے متعلق ہے. مفتی صاحب آپ اب یہ بتا رہے تھے کہ اہل کتاب وہ مرنے سے پہلے ان لوگ کا ایمان لائیں گے، یا تو اللہ پہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ ایمان لائیں گے تو پھر انہیں کیا اپنے آپ نے اس پہ غور نہیں کیا کہ میں نے کہا اس وقت ان پہ یہ بات کھولی جاتی ہے جو موت سے پہلے کا وقت ہوتا ہے جب توبہ قبول نہیں ہوتی. توبہ قبول نہیں، ایمان تو لگے تو جب مسلمان ہو گئے، وہ مومن ہو گئے، تو ان کا جو بھی ان کے گناہ تھے اس کے بعد میں انہیں جنت ہوئی تھی کیا؟ اگر اس آیت کی یہ تفسیر مان لی جائے کہ اہل کتاب میں جتنے بھی ہوں گے وہ ایمان لے آئیں گے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پر، ان کے زمانے میں جب مسیح علیہ السلام آئیں گے تو اس وقت جو بھی عیسائی ایمان لائیں گے مسلمان ہو جائیں گے. وہ تو صحیح. اگر اب کے زمانے میں اللہ پہ یا اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر ایمان لائیں گے تو بھی مسلمان ہو جائیں گے. تو مسلمان جب ہو جائیں گے تو ان کے گناہوں کے بعد میں سب معافی ہو گئی. یہ موت سے پہلے فوراً موت سے پہلے
یہ جو موت ہے نا یہاں پہ، اس سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں پر نزع کا عالم ایسا طاری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے مرنے سے پہلے پہلے اس دنیا سے جب بے خبری ہو جاتی ہے تو خدا انہیں دکھا دیتا ہے کہ یہ ہے چیز، لیکن اس وقت کا ایمان نفع نہیں دیتا۔ وہ تو ایسے ہی ہے جیسے ہم نے بتایا تھا کہ فرعون کا ایمان، کہ فرعون پر جب عالم آخرت کھلا تو اس نے کہا میں ایمان لے آیا بنی اسرائیل پر، موسیٰ علیہ السلام کے پروردگار پہ، مگر وہ وقت گزر چکا تھا۔ ہیں ہر ایک، اگر یہ تفسیر مانی جائے تو اللہ نے فرمایا جو بھی اہل کتاب ہے سو مرنے سے پہلے اس پہ ایمان لاتا ہے۔ میں کہہ رہا تھا ان کے کئی ایک فرقے ایسے ہیں جو دجال جو اب آنا ہے اس کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں اب مسیح علیہ السلام نہیں آنا ہے۔ کچھ فرقے ہیں ان کے، لیکن ان کے یہاں متفقہ عقیدہ نہیں ہے یہ آپ دیکھیے گا مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کی انگلش کی تفسیر انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ ان کا بھی یہی خیال ہے کہ آخری زمانے میں ایک بڑی ہستی آئے گی جو ساری دنیا کو امن شانتی سے بھر دے گی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آئیں گے دنیا میں تب تو مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ انہیں ماننا ہے، تو یہ بات پتہ کیسے چلے گی کہ جو مسلمان وہ ٹائم پہ ہیں وہ انہیں پہچانیں گے اور انہیں مانیں گے، جو مسلمان اس شبے میں رہیں گے تو ان کا ایمان کوئی شبہ ہوگا ہی نہیں، اتنا بڑا واقعہ یہ کائنات میں ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا کوئی چھوٹی سی چیز ہے، ان کے ساتھ تو اتنی برکات ہیں کہ پوری دنیا کا نظام بدل جائے گا، اس پوری کائنات پہ فرق پڑے گا، پوری دنیا پہ فرق پڑ جائے گا جس دن بھی وہ آئیں گے، اور لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمشق کی جامع مسجد گئے، اتنی ڈیٹیل سے کسی چیز میں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے جتنے اس معاملے میں کہ آپ نے کہا دمشق کی جامع مسجد کے اوپر کے چھت پہ فرشتے چھوڑ کے واپس چلے جائیں گے انہیں، اور تم لوگ سیڑھی لگا کر پھر انہیں اتارو، اور فجر کی نماز کے لیے آپ نے فرمایا اقامت ہو گئی ہوگی، اور امام مصلی پہ ہوگا اور لوگوں کی نگاہ پڑے گی تو شور مچے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، تو پھر انہیں نیچے اتارا جائے۔ کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ وہ اسے اپنا سردار مانیں گے نا، بڑا مانیں گے۔ ان کا خیال یہی ہے، ان کا خیال یہی ہے یہودیوں کا کہ جو اب آئے گا وہ دنیا بھر میں امن آرام ہماری حکومت قائم کرے گا، تو اس لیے اس کی مدد کریں گے۔ صرف وہ بات پوچھو جو ان آیات کے متعلق ہے، باقی تو بہت سی چیزیں۔ جی بالکل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی اس نبوت کے ساتھ آئیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انہیں دی گئی تھی، اور یہاں آ کے اس امت میں وہ اپنی نبوت نہیں بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پیروی کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایسی وحی نہیں ہے جس سے شریعت کے احکامات ثابت ہوں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی کی پیروی وہ کریں گے۔ شریعت کے علاوہ دنیاوی امور میں، جنگ لڑائی اس چیز میں، ہاں اس میں اللہ کی طرف سے انہیں ہدایات ملیں گی جو بھی ہوں گی۔ جی شکل بھی ویسے کس کیا عیسیٰ علیہ السلام کی چہرہ ویسے اب جیسا لوگ بنا کے ویسے
بات کرو یار ان آیات کے متعلق، کیوں وقت ضائع کرتے ہو؟ وَإِن مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور کوئی جو بھی ہیں اہل کتاب سو ان پر ایمان لائیں گے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پر ان کی وفات سے پہلے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً ان پر گواہ بنیں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور یہ جو ظلم انہوں نے کیا ہے عیسائیوں نے، من الذین ہادو، ان لوگوں میں سے جو لوگ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، یہ اتنے ان کے مظالم تھے۔ یہ پہلا جرم یہاں سے، پہلے تو اتنے جرم گزر چکے، اس میں پھر اللہ نے فرمایا کہ ان کی ذاتی گناہگاریاں، یہ ذاتی طور پہ جو زبردستیاں کرتے رہے، قتل کرتے رہے، حرمنا علیہم طیبات، ہم نے پاک چیزیں ان پر حرام کر دی، حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ان یہودیوں پر اللہ تعالی نے ان کے گناہوں کی پاداش میں کیا کیا؟ کتنی پاک چیزیں تھیں، احلت لہم، جو ان کے لیے حلال تھی، حرمنا علیہم، ہم نے ان پر حرام کر دی۔ یہ زیادتیاں تھیں جو کرتے رہے۔ ایک وَبِصَدِّهِمْ، اور ان کی دوسری چیز دیکھو، ان کی کتنی گمراہیاں تھیں جو ان کی ذات سے نکل کے متعدی تھیں، دوسرے لوگوں کو بھی خراب کر رہی تھیں، اور ان میں سے ایک یہ چیز تھی وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، کثرت سے اللہ کی راہ کو بند کرنے والے، اللہ کی طرف جانے والے راستے ختم کرنے والے یہ یہودی۔ اوپر سے اب تک کتنی شرارتیں اللہ تعالی نے ذکر کی، اور یہاں پر پھر خدا نے ان کے متعلق کہا ہے عن سبیل اللہ کثیرا، خدا کی راہ سے کثرت سے روکنے والے۔ مفسرین نے 3 طرح اس کا ترجمہ یا تفسیر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عن سبیل اللہ کثیرا یعنی بہت سی مخلوق کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، ایک، یا یہ کہ ان لوگوں میں، یہودیوں میں یہ بری عادت بہت زیادہ تھی، لوگ کم تھے زیادہ تھے اس سے بحث نہیں، ان یہودیوں میں یہ بری عادت بہت زیادہ پڑ گئی تھی کہ یہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، بچوں سے لے کے بڑوں تک اور چھوٹوں سے لے کے اوپر تک سب میں یہ عادت پڑ گئی تھی۔ 2، اور بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ طویل زمانے تک، یعنی مدتوں، سینکڑوں برس اس قوم پہ ایسے گزرے ہیں کہ یہ ظالم اللہ کی راہ کو بند کرتے رہے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان میں سے جو سود لینا، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور اس سے اللہ اس سے منع ہو چکا ہے، سود کو خدا نے منع کیا تھا، یہ یہودی پھر بھی سود لیتے رہے۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور ناجائز طریقوں سے لوگوں کا مال کھانا، مال ہڑپ کر لینا، یہ ان پہ الزامات پہلے پارے میں بھی گزر چکے کہ کس طرح لوگوں کے مال یہ ہڑپ کرتے تھے، کیسے یہ سود کھاتے تھے، اس وقت سے لے کے اب تک یہ سود کا معاملہ یہودیوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ، اور جو بھی ان میں کافر ہیں، جو منکر ہیں، ان کے لیے ہم نے رکھا ہے عذابًا علیما، ایسا عذاب جو علم والا ہے، جو دکھ والا عذاب ہے، یہ عذاب انہیں پہنچ کر رہے گا۔ یہ سارے ان کے جرائم میں لیکن الراسخون، ہاں وہ جو یقین رکھنے والے ہیں۔ اب آئی نا بات، لیکن الراسخون فی العلم، وہ جو ثابت ہیں علم میں، جن کا یقین اللہ پر پکا ہے، جن کا یقین خدا پر پختہ ہے، وہ راسخ فی العلم جو ہیں، منہم، ان میں سے، ان یہودیوں میں سے جو بھی راسخ فی العلم ہیں، جو اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مان گئے ہیں، جو جانتے ہیں کہ یہ نبوت اللہ کی جانب سے ہے، والمومنون، اور ایمان والے بھی جو ہیں، یعنی مسلمان جو ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، جو اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل ہوئی، وما انزل من قبلک، اور جو چیز آپ سے پہلے نازل ہوئی، یعنی تورات، انجیل، ان سب چیزوں کو مانتے ہیں۔ 2 کیٹیگریز ہو گئی، ایک راسخ فی العلم، وہ جو یہودیوں میں سے، دیکھو اللہ نے پھر ان کی تعریف کی ہے، یہ راسخ فی العلم سورہ آل عمران کے شروع میں تھا نا، وہاں پہ اب یہاں پھر فرمایا ہے، اور ایمان والے جو ان چیزوں کو مانتے ہیں، والمقیمین الصلاۃ، اور وہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو لوگ
والمقیمین الصلاۃ، وہ جو نماز کو پڑھتے ہیں، قائم کرتے ہیں. اور اس لیے اس کا ترجمہ پھر دیکھیں کہ جو ثابت ہیں علم پر، ان میں یعنی یہودی علماء اور ایمان والے جو بھی ہیں، مانتے ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوا اس پر. والمقیمین الصلاۃ، اللہ تعالی نے یہاں اصل میں تعریف کی ہے. ایک ہے خبر، ایک ہے تعریف. خبر تو یہ ہوگا کہ وہ جو نماز پر قائم ہے، اور تعریف کا مطلب یہ ہوا کہ والمقیمین الصلاۃ، اصل مطلب مقصد اس کا یہ بنتا ہے، اصل میں یہ کہنا ہے کہ آفرین ہیں جنہوں نے نماز قائم کی، بہت اچھے لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں. والموتون الزکات، اور زکات کے دینے والے. والمومنون باللہ والیوم الآخر، اور آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھنے والے. اولئک، یہ ایسے لوگ ہیں، سنوتیہم، ہم دیں گے انہیں اجرا عظیما، بہت بڑا ثواب دیں گے. ساری عقائد کی وہی باتیں جو کئی مرتبہ گزر چکی ہیں، پھر انہیں ذکر کر دیا کہ یہ ایسے اچھے لوگ، یہ ایسے اچھے لوگ، یہ نماز، یہ اللہ کی عبادت، یہ زکوٰۃ کا دینا، اور اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ کہ آپ پر ایمان لائیں، جو چیز نازل کیا، جو آپ سے پہلے نازل کی اس پہ ایمان لائیں، اور اللہ پر. والمومنون باللہ والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لائیں. اولئک، ایسے لوگ، سین ہے نا، یقیناً، یا ان قریب نہیں، یقیناً کے معنی میں، یقیناً نوتیہم اجرا عظیما، ہم انہیں بہت بڑا اجر دیں گے، کیونکہ ان لوگوں کے عقیدے ٹھیک ہیں. اور پیچھے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدے کی بات آ گئی تھی. ٹھیک ہے صاحب.